اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے درس حدیث کی جانب، جس کا عنوان ہے ظلم اور لوٹ کھسوٹ سے بچنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بعض مومن جہنم سے نجات پائیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے، اور دنیا میں جو ایک دوسرے پر ظلم و ستم کیے ہوں گے ان کا بدلہ لیا جائے گا جب کہ وہ پاک ہو گئے ہوں، اور جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں ہر ایک کا گھر اس کے دنیا والے گھر سے بہتر ہوگا۔ حضرت صفوان بن مہر زمانی سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا تو ایک آدمی ان کی خدمت میں عرضگزار ہوا۔ آپ نے سرگوشی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا اور پردہ ڈال کر چھپا لے گا، فرمائے گا کیا تو نے فلاں گناہ کیا؟ کیا تو نے فلاں گناہ کیا؟ عرض کرے گا ہاں اے رب، یہاں تک کہ سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا اور سوچے گا کہ ہلاک ہو گیا، فرمائے گا میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی اور آج تجھے بخش دیا، اور اسے نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ لیکن جو کافر اور منافق ہیں ان کے متعلق گواہ کہیں گے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں پر خدا کی لعنت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے۔ جو اپنی بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی ایک مصیبت دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا کہ اس کے ہاتھ پکڑ لو، یعنی اس کو ظلم سے روکو۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اگر تم بلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا برائی سے درگزر کرو تو اللہ بخشنے والا قدرت والا ہے، اور برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے۔ جس نے معاف کیا اور معاملہ درست رکھا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جس نے ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا تو اس پر کوئی ملامت نہیں، ملامت تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کریں اور بغیر حق کے زمین میں بغاوت کریں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ بڑی بہادری کا کام ہے۔ اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا اس کے واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی ہو تو چاہیے کہ آج ہی معافی حاصل کرے، اس روز سے پہلے جس روز دینار و درہم پلے نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے پلے نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان سے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے اور کچھ لوگوں کے درمیان جھگڑا تھا، پس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر ہوا تو فرمایا، اے ابو سلمہ زمین سے بچو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظلم سے ایک بالشت زمین دبائی تو وہ 7ویں زمین تک اس کے گلے میں طوق پہنائی جائے گی۔ شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بدل کے بیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہیں آدم جواں ہے لات و منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ویورز، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔